کیا پاکستان بدل پائے گا؟ ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو معلومات دیں گے پاکستانی قوم اور سیاست کے حوالے سے۔ کی پاکستان چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور دبائیں کیونکہ بہت کچھ ملے گا آپ کو اس چینل پر۔ ناظرین، کسی بھی قوم کی ترقی کا انحصار اس قوم کی سیاسی قیادت، قوم کی خوداداد مہارتوں اور قوم کے محافظوں کے حوصلے پر ہوتی ہے۔ تاریخ کا ایک جائزہ لیں تو بدقسمتی سے پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح اور لیاقت علی خان کے بعد سیاسی قیادت کے فقدان کے ساتھ ساتھ آمرانہ دور اور سیاسی قیادت کے درمیان ہونے والی آنکھ مچولی کا سامنا کرتا رہا ہے۔ قوموں پر آنے والے برے وقت کا دورانیہ بے شک مختصر کیوں نہ ہو، لیکن اس کے اثرات بہت دیر بعد تک نظر آتے رہتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ ان اثرات سے نمٹنے کے لیے بڑے حوصلے اور قربانیوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ بحیثیت قوم ہم کسی بھی چیز سے بہت جلد اکتا جاتے ہیں، چاہے وہ ایک کھیل ہو یا کھلاڑی، سیاست دان ہو یا فوجی آمر۔ گزشتہ 70 سال سے بہت ہی کم عرصہ میں پروان چڑھنے والی جمہوریت اور جمہوری حکومتوں کو طویل عرصہ ہر محیط آمرانہ دور حکومت کے ساتھ ساتھ بہت سے چیلنجز کا سامنا رہا ہے۔ دوستو، پاکستان 14 اگست 1947 کو موروث وجود میں آیا۔ اتنے سال گزر جانے کے باوجود ہمارا ملک مستحکم ریاست نہ بن سکا۔ آج پاکستان کا شمار تیسری دنیا کے ترقی پذیر ممالک میں ہوتا ہے۔ آج پاکستان کی 50% آبادی غربت میں زندگی گزار رہی ہے۔ پاکستان کی معیشت تباہ ہو چکی ہے۔ کرپشن، ناانصافی، دہشت گردی، فرقہ واریت، بے روزگاری، مہنگائی، لوڈ شیڈنگ، پانی کا بحران، کیا ان سب کا کوئی حل ہے؟ کیا ابھی بھی کوئی امید کی کرن باقی ہے؟ ناممکن کچھ بھی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے، بے شک اللہ کسی قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک وہ قوم خود اپنی حالت کو نہ بدلے۔ کیا ہم واقعی اپنی حالت بدلنا چاہتے ہیں؟ کیا ہم نے بحیثیت قوم آج تک اپنی حالت بدلنے کے لیے کچھ کیا؟ آئیے اپنی تاریخ پر نظر ڈالتے ہیں۔ 1948 میں قائد اعظم کی وفات کے بعد، 1951 میں لیاقت علی خان کی شہادت کے بعد پاکستان حصول اقتدار کے لیے ایک میدان جنگ بنا رہا۔ لیاقت علی خان کے بعد خواجہ ناظم الدین کو وزیر اعظم بنایا گیا، لیکن 2 سال بعد ہی 1953 میں گورنر جنرل ملک غلام محمد نے اپنے اختیارات کا استعمال کرتے ہوئے خواجہ ناظم الدین کو برطرف کر دیا۔ خواجہ ناظم الدین کے بعد محمد علی بوگرا کو وزیر اعظم بنایا گیا، لیکن 1 سال بعد ہی 1954 میں گورنر جنرل ملک غلام محمد نے اسمبلی کو برطرف کر دیا اور 1955 میں محمد علی بوگرا نے استعفیٰ دے دیا۔ اس کے بعد چودھری محمد علی کو وزیر اعظم بنایا گیا، لیکن آپ کو 1 سال بعد ہی 1956 میں اپنی جماعت سے اختلافات کے باعث مستعفی ہونا پڑا۔ اس کے بعد حسین شہید سہروردی کو وزیر اعظم کا منصب ملا۔ اگلے سال صدر اسکندر مرزا نے اسمبلی کا ووٹ نہ لینے سے انکار کیا تو حسین شہید سہروردی نے استعفیٰ دے دیا۔ اسکندر مرزا نے پھر ابراہیم اسماعیل چندریگر کو وزیر اعظم بنا دیا اور 2 مہینے کے بعد ان کی جگہ فیروز خان کو وزیر اعظم بنا دیا۔ 7 اکتوبر 1958 کو اسکندر مرزا نے آئین کو منسوخ کر کے مارشل لاء لگا دیا۔ 27 اکتوبر 1958 کو جنرل ایوب خان نے اسکندر مرزا کو ملک بدر کر دیا اور خود صدر پاکستان کے عہدے پر براجمان ہو گئے۔ 1969 تک یہ عہدہ ایوب خان کے پاس رہا۔ 25 مارچ 1969 کو ایوب خان نے پاکستان کو جنرل یحییٰ کے سپرد کر دیا۔ جنرل یحییٰ نے بھی اقتدار میں آنے کے بعد ملک میں مارشل لاء لگا دیا۔ یحییٰ خان نے پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار عام انتخابات کروانے کا اعلان کیا۔ دسمبر 1970 میں پاکستان میں پہلی بار عام انتخابات ہوئے اور پہلی بار عوام کو اپنی تقدیر کا فیصلہ خود کرنے کا موقع دیا گیا۔ عوام نے انتخابات میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا اور یہ ثابت کر دیا کہ وہ اپنے حالات بدلنا چاہتے ہیں۔ شیخ مجیب الرحمان عوامی لیگ اور ذوالفقار علی بھٹو پیپلز پارٹی کسی معاہدے پر نہ پہنچ سکے اور ملک میں بغاوت کے آثار پیدا ہو گئے۔ یحییٰ خان نے طاقت کے ذریعے ملک کو معاملے کو ختم کرنے کی کوشش کی۔ مفاہمت کے بجائے طاقت کے استعمال کا نتیجہ 1971 کی جنگ کی صورت میں سامنے آیا اور مشرقی پاکستان بنگلہ دیش بن گیا۔ یحییٰ خان نے جنگ کے بعد استعفیٰ دے دیا اور تمام اختیارات ذوالفقار علی بھٹو کے سپرد کر دیے۔ 20 دسمبر 1971 کو بھٹو نے پاکستان کا اقتدار سنبھالا۔
پاکستان میں پہلی بار ایک عوام کا منتخب کیا ہوا نمائندہ ملک کا سربراہ بنا۔ 7 مارچ 1977 کو پاکستان میں عام انتخابات ہوئے۔ ان انتخابات میں بھی عوام نے بھرپور حصہ لیا اور پیپلز پارٹی کو واضح برتری حاصل ہوئی۔ پاکستان نیشنل اتحاد نے بھٹو پر دھاندلی کا الزام لگایا اور پیپلز پارٹی اور نیشنل اتحاد کے درمیان محاذ آرائی کی کیفیت پیدا ہو گئی۔ 5 جولائی 1977 کو جنرل ضیاء الحق نے ذوالفقار علی بھٹو کو گرفتار کر کے ایک بار پھر ملک میں مارشل لاء نافذ کر دیا۔ ذوالفقار علی بھٹو پر قتل کا مقدمہ کیا گیا اور 4 اپریل 1979 کو ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی دے دی گئی۔ جنرل ضیاء الحق نے مارشل لاء نافذ کر کے جلد عام انتخابات کروانے کا وعدہ کیا تھا، لیکن 1985 تک عام انتخابات نہ کروائے۔ 28 فروری 1985 کو جنرل ضیاء الحق نے غیر جماعتی بنیاد پر انتخابات کروائے۔ عوام نے انتخابات میں حصہ تو لیا مگر پچھلے انتخابات جیسا جوش و جذبہ نظر نہ آیا۔ انتخابات کے بعد جنرل ضیاء الحق نے خود وزیر اعظم اور کابینہ کو نامزد کیا۔ جنرل ضیاء الحق نے محمد خان جنیجو کو وزیر اعظم نامزد کیا، لیکن 3 سال بعد اسمبلی اور وزیر اعظم کو برطرف کر دیا اور 3 مہینے میں عام انتخابات کروانے کا اعلان کیا۔ لیکن 17 اگست 1988 کو جنرل ضیاء الحق فضائی حادثے میں جاں بحق ہو گئے۔ 16 نومبر 1988 کو عام انتخابات ہوئے، لیکن اس بار صرف 42% ووٹ ڈالے گئے۔ عوام کو یہ خدشہ لگ چکا تھا کہ اس بار بھی کوئی جنرل یا صدر حکومت کو برطرف کر دے گا اور عوام کے ووٹ ڈالنے یا نہ ڈالنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ بینظیر بھٹو نے آزاد امیدواروں اور باقی چھوٹی جماعتوں کے ساتھ مل کر اتحادی حکومت بنائی اور 4 دسمبر 1988 کو بینظیر بھٹو مسلم ملک کی پہلی خاتون وزیر اعظم بنی، لیکن یہ حکومت بھی صرف 2 سال تک چل سکی۔ 6 اگست 1990 کو صدر غلام اسحاق خان نے اپنے اختیارات کا استعمال کرتے ہوئے حکومت کو برطرف کر دیا اور 24 اکتوبر 1990 کو ایک بار پھر انتخابات کروائے گئے۔ اس بار بھی انتخابات میں 42% ووٹ ڈالے گئے۔ نواز شریف نے اسلامی جمہوری اتحاد کے ساتھ مل کر حکومت بنائی۔ 1 نومبر 1990 کو نواز شریف پاکستان کے 12ویں وزیر اعظم بنے، لیکن اس بار بھی حکومت اپنی مدت پوری نہیں کر سکی۔ 18 اپریل 1993 کو صدر اسحاق خان نے حکومت کو برطرف کر دیا۔ نواز شریف نے سپریم کورٹ میں اپیل دائر کی اور 26 مئی 1993 کو سپریم کورٹ نے صدر کے فیصلے کو غیر آئینی قرار دے کر قومی اسمبلی کو بحال کر دیا، لیکن صدر پاکستان غلام اسحاق خان اور وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف کو اختلافات کی وجہ سے 18 جولائی 1993 کو اپنے عہدوں سے مستعفی ہونا پڑا۔ 16 اکتوبر 1993 کو عام انتخابات ہوئے۔ اس بار بھی صرف 30% ووٹرز نے اپنا حق رائے دہی استعمال کیا۔ 19 اکتوبر 1993 کو بینظیر بھٹو دوسری بار وزیر اعظم منتخب ہوئیں۔ بینظیر بھٹو نے فاروق لغاری کو صدر منتخب کیا۔ فاروق لغاری نے 5 نومبر 1996 کو حکومت پر کرپشن کا الزام لگا کر برطرف کر دیا۔ 3 فروری 1997 کو ایک بار پھر ملک میں انتخابات ہوئے۔ ان انتخابات میں عوام کی شرکت نہایت ہی کم رہی۔ عوام نے سیاسی رہنماؤں سے مایوسی کا اظہار کیا۔ مسلم لیگ نون کو انتخابات میں واضح برتری حاصل ہوئی۔ 17 فروری 1997 کو نواز شریف دوسری مرتبہ پاکستان کے وزیر اعظم بنے۔ نواز شریف آئینی ترامیم کے ذریعے پاکستان کے سب سے با اختیار وزیر اعظم کے طور پر سامنے آئے، لیکن یہ حکومت بھی زیادہ دیر چل نہ سکی۔ اکتوبر 1999 کو نواز شریف نے چیف آف آرمی اسٹاف جنرل پرویز مشرف کو برطرف کرنے کی کوشش کی اور جنرل صاحب کے طیارے کو کراچی ایئرپورٹ پر لینڈنگ سے روک دیا۔ پاک آرمی نے فوراً رد عمل کا مظاہرہ کیا اور جنرل پرویز مشرف نے فوج کی مدد سے نواز شریف کی حکومت کو برطرف کر دیا اور ملک میں ایک بار پھر مارشل لاء نافذ کر دیا گیا۔ نواز شریف پر اغوا کرپشن کا مقدمہ کیا گیا اور اپریل 2000 میں نواز شریف کو تاحیات قید کی سزا سنائی گئی۔ دسمبر 2000 میں نواز شریف کو 10 سال کے لیے جلا وطن کر دیا گیا۔ 10 اکتوبر 2002 میں عام انتخابات ہوئے۔ اس بار بھی اس انتخابات میں عوام نے کوئی خاص دلچسپی کا اظہار نہیں کیا۔ مسلم لیگ خواف اس بار ایک بڑی جماعت کے طور پر سامنے آئی۔ 21 نومبر 2002 کو میر ظفر اللہ خان جمالی کو وزیر اعظم منتخب کیا گیا، لیکن 2 سال بعد شوکت عزیز کو وزیر اعظم بنا دیا گیا۔ 3 نومبر 2007 کو جنرل پرویز مشرف نے ملک میں ایمرجنسی نافذ کر دی
اور چیف جسٹس کو برطرف کر دیا۔ اکتوبر 2007 میں بے نظیر بھٹو کی وطن واپسی نے نواز شریف کی واپسی کے لیے راہیں ہموار کر دیں اور نومبر 2007 میں نواز شریف کی بھی وطن واپسی ہوئی۔ 27 دسمبر 2007 کو بے نظیر بھٹو کو شہید کر دیا گیا اور پھر 18 فروری 2008 کو عام انتخابات ہوئے۔ 2008 کے عام انتخابات میں بھی عوام نے صرف 42% ووٹ ڈالے۔ پیپلز پارٹی ایک بڑی جماعت کے طور پر سامنے آئی۔ پیپلز پارٹی نے اتحادی جماعتوں کے ساتھ مل کر حکومت بنائی۔ 25 مارچ 2008 کو یوسف رضا گیلانی کو وزیر اعظم منتخب کیا گیا۔ 9 ستمبر 2008 کو آصف علی زرداری کو صدر بنایا گیا۔ 2012 میں یہ حکومت بھی تنزلی کا شکار رہی، مگر جیسے تیسے آصف علی زرداری نے 5 سال مکمل کیے۔ مئی 2013 کے انتخابات میں نواز شریف تیسری بار وزیر اعظم بنے، لیکن یہ بھی اپنی مدت پوری نہ کر پائے۔ کرپشن کے سنگین الزامات نواز حکومت پر لگے۔ اپریل 2016 کو پاناما کیس سامنے آیا۔ مریم نواز کو 2 آف شور کمپنیوں کا بینیفیشل مالک قرار دیا گیا۔ سپریم کورٹ نے JIT بنانے کا حکم دیا، جس میں نواز شریف کو کیپٹل FZE نامی کمپنی کا چیئرمین پایا۔ 28 جولائی 2017 کو سپریم کورٹ آف پاکستان نے آرٹیکل 62 اور 63 کے تحت نواز شریف کو صادق اور امین نہ پاتے ہوئے نااہل قرار دے دیا۔ نواز شریف نے اس فیصلے کو نہ چاہتے ہوئے تسلیم کیا اور اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دیا۔ آج ہر سیاسی پارٹی 2018 کے الیکشن کے لیے سرگرم ہے۔ ہر سیاسی پارٹی اپنے نمائندے کے لیے عوام سے ووٹ مانگ رہی ہے۔ پاکستان کی عوام سے درخواست ہے کہ اپنے ووٹ کی قدر کو جانیں، کسی ایسے فرد کو ووٹ نہ دیں جو اس کے اہل نہ ہو۔ اپنے دل و دماغ ضمیر سے پوچھ کر فیصلہ کریں، پھر صحیح حقدار کو ووٹ دیں۔ یہ جاگ اٹھنے کا وقت ہے۔ آخر کب تک ہم یوں ہی بے بس بنے رہیں گے؟ آخر کب تک ہم الیکشن سے لا تعلقی کا اظہار کریں گے؟ کب تک نااہل حکمرانوں کے آنے کا سبب بنتے رہیں گے؟ اگر ہمیں اپنے ملک پاکستان کو ترقی یافتہ ممالک کی فہرست میں کھڑا کرنا ہے تو مفاد پرست حکمرانوں سے نجات پانی ہوگی۔ ہمیں جولائی 2018 کے الیکشن میں اپنے ووٹ کا صحیح استعمال کر کے قابل اور لائق لوگوں کو اقتدار میں لانا ہوگا اور یہ ثابت کرنا ہوگا ہم واقعی اپنی حالت بدلنا چاہتے ہیں۔